السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ احباب گرامی قدر، میرے تو قبل جماعت دے نوخیز خطیب ذی شان حضرت مولانا حافظ سمیع اللہ ساجد صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ نہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ انداز اندر عظمت صحابہ بیان فرما رہے سن، اور انہاں دی دعوت اور انہاں دی رفقاء دی دعوت اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد دے اندر پہلی دفعہ حاضری دا موقع ملے، اور سب نالوں بڑی خوشی دی بات ہے کہ سونی مسجد بنا لینا یہ کوئی کمال نہیں، تساں لوگاں دے اخلاق اور دین نال محبت اور بالخصوص خاموشی اور سنجیدگی دیکھ کے بہت زیادہ دل باغ ہویا۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا، توجہ مرور ہے۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، نبی رحمت فرماندے نے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اج دا عظیم الشان یہ پروگرام قبول کر کے اللہ ساڑی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے۔ لگتا دے عمدیاں نو معافی نہیں چاہی دی، اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے۔ اللہ دے بندو، مسجد دے اندر اگر کوئی ایس ایچ او آ کے بیٹھ جائے یا ایم پی اے ایم این اے آ کے بیٹھ جائے، وزیر آ کے بیٹھ جائے، تو اسی کتنے ادب و احترام دے نال بیٹھنے ہیں، اور آن والے مہمان دا افسر وزیر دا کتنا حیا کرنے، لیکن اس بات تے ذرا امانت داری نال غور فرمانا کہ اللہ دا گھر ہے، قرآن پڑھیا جائے گا، احادیث پڑھیا جان گیاں، اور سب نالوں بڑی عزت دی بات ہے کہ اس وقت تواڈے درمیان اللہ پاک دی رحمت دے معصوم فرشتے بھی موجود ہیں۔ کوئی زنا دے اڈے تے بیٹھا ہے، کوئی بازاراں چ بیٹھا ہے، کوئی آوارگی دے اڈے تے بیٹھا ہے۔ تسی کائنات دے پاکیزہ خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ دے گھر بیٹھے ہو، قرآن و حدیث دے سائے تلے رحمت دے ملائکہ نال بیٹھے ہو، ایک نالوں بڑی عزت دی بات کی ہے۔ تو میں دعا کرنا اللہ جتنے بھی نوجوان رفقاء نے محنت فرمائی، اشتہار بنائے لگائے، اللہ پاک ساڈا یہ پروگرام قبول کر کے ساڈے مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ اور جڑی میں تیسری دعا کر لگا توجہ میرے وال، کئی ساتھی نا باہر دیکھ دے نے، توجہ میرے وال ہے، جڑے مہمان نے انشاءاللہ وہ سٹیج دی زینت بنن گے، تشریف لے آن گے، تواڈی توجہ میرے وال رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ تیسری دعائیں میں کرنی چاہنا کہ یا الہ العالمین کل قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے، جتھے انیاں نعمتاں ساڈے تے تسی بن منگیاں کر چھڑیاں نے، ایک نعمت اسی بکاری سوالی مانگت اج مسجد بہ کے تواڈے کولوں منگنے ہاں، اللہ سونیا سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے، کیونکہ اسی حساب نہیں دے سکدے، دنیا تے حساب کر دینے ہاں، ساڈے جہا گناہگار، ساڈے جہا خطاکار، ساڈے جہا سیاہکار بدکار اللہ تیری زمین تے کوئی نہیں، اللہ اسی دنیا تے حساب کر دینے ہاں، بڑی بھلن ہار ہاں، لیکن یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ سارے نہیں بولے، اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یہ جڑی میں 3 دفعہ دعا کی تھی نا، صحیح البخاری دی ایک حدیث میرے مد نظر ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے دا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور او دے کاروبار دے اندر حرام دی امیزش نہ ہوئے،
وہ بندہ جدو 3 دفعہ کہندا نا میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر دوسری دفعہ کہندا اللہ مینوں جنت دے دے، پھر تیسری دفعہ کہندا اللہ تیری جنت دا بڑا چاہ ہے، تیری جنت دا بڑا شوق ہے، تیری جنت دی بڑی تانگ ہے، تیری جنت دا بڑا یقین ہے، میرے اللہ مینوں جنت دے دے۔ نبی پاک فرماندے نے روایت بخاری پاک اندر جدوں تیسری دفعہ آندا ہے نا اللہ مینوں جنت دے دے، آقا فرماندے نے جنت بول کے آندی ہے یا اللہ مینوں ایڈے پیار نہ پیا منگدا مینوں دے ہی دے۔ احباب گرامی قدر توجہ میرے وار ہے اے جڑیاں ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں لٹک گئیاں نے نا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ اسی کھڑے پہ کے تکرار دے نال اصرار دے نال استمرار دے نال اپنے رب کو دعا کردے ہی نہیں۔ اور اگر اج دی اس محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے تسی اینی بات سیکھ کے لے جاؤ نا، اعتراف کر کے چلے جاؤ کہ واقعتاً ساڈے منگن اندر کمی ہے، ذرا مل کے بولو اللہ دے عطا کرن اندر کمی۔ ایک مثال میں دینا، ایک بچہ اپنے باپ نو کہندا ابو مینوں سائیکل لے دے، پھر کہندا ابو مینوں سائیکل لے دے، ابو مینوں سائیکل لے دے، ابو مینوں سائیکل لے دے، کھیڑے پہ کے منگدا ہے۔ باپ مقروض ہے، حالات وہ کوئی نہیں، پتہ نہیں گھر دا ٹکر پانی کیویں چلاندا ہے، وہ غصے چ آ کے تھپڑ ماردا ہے، بچہ زمین تے گر جاندا ہے۔ باپ آندا تینوں شرم نہیں آؤندی، میرے حالات تیرے سامنے نے، میں تینوں سائیکل کیویں لے داں؟ وہ تھپڑ کھا کے زمین تے گر کے پھر اپنے آنسو پونچھ کے پھر اپنے بابا دے کول آ کے سینے لگ کے آندا ہے ابو سائیکل لے دے، تسی ساڈے ابو نہیں جی، ابو سائیکل لے دے، کھڑے پہ کے منگدا ہے۔ اللہ دی قسم ہے مقروض باپ دا دل بھی نرم ہو جاندا ہے، ہور قرضہ اٹھا کے اپنے پت نوں سائیکل لے دیندا ہے۔ لاہور دے باسیو جے مقروض باپ دے کھڑے پت پہ جائے تے مقروض باپ خالی نہیں جان دیندا، میں کیویں منگا تو منا کہ تو رب کو چمٹ کے منگے تے تیرا رب تینوں خالی لٹا دے۔ صرف میری تیری آہو بقا اندر فرق ہے، وہ تے سندا ہے، اندھیریاں چ بھی سندا ہے، سب دی سندا ہے۔ بہر صورت میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ احباب گرامی قدر مینوں تواڈے چہریاں تو ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے، میں ایک بڑا حساس اور ایک بڑا اہم موضوع پیش خدمت کرنا چاہنا۔ بچے انہوں خاموش کرا دیو، بیٹا خاموش ہو جاؤ، ہوں جڑا بچہ اٹھے نا انہوں بٹھا دینا تاکہ ایک سنجیدگی رہے۔ اور میں جو ایک فکر دینی چاہنا اللہ دی توفیق دے نال اور بڑے احترام نال میں تواڈے پیش خدمت کراں۔ علماء کرام نے اس بات تے بڑی محنت فرمائی ہے کہ لوگوں نے یہ بات دسی جائے کہ فرائض تو بعد سب نالوں بڑی نیکی کیڑی ہے۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج اور فرض زکات تو بعد سب نالوں بڑی نیکی کیڑی ہے؟ علماء کرام نے تے بڑا لکھیا ہے اور بڑی تفصیل نہ لکھیا ہے۔ کئی علماء کرام نے یہ گل لکھی ہے کہ اسی حتمی طور تے کسی نیکی دے بارے گل نہیں کہہ سکتے کہ آ نیکی فرضاں تو بعد سب نالوں بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ جیڑی نیکی دا جڑا ٹائم ہوئے گا وہ نیکی سب نالوں افضل تے سب نالوں بہتر ہوئے گی۔ مثال دے طور تے ایک آدمی سڑک تے جا رہا، انہیں ویکھیا کہ بندہ اپنے سائیکل تو گر گیا، موٹر سائیکل تو گر گیا، جدو زمین تے گریا انہوں چوٹ لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، وہ دا ساہ اکھڑیا ہے۔ ہن سب نالوں وڈی نیکی یہ وے کہ وہ کسی طرح خون روکنے دی کوشش کرے، انہوں پانی پلائے، انہوں بٹھائے، کوئی میڈیسن کوئی ڈاکٹر دا وہ لیے اہتمام کرے، کیونکہ اس وقت زخمی وہ سامنے میں تے او دے سامنے زخمی تڑپ رہا ہے۔ سب تو وڈی نیکی وہ دی دیکھ بھال کرے۔ ایماندار نہ دسو گزرتا پیا ہوئے وہ سامنے تڑپتا پیا ہوئے، یہ مسلح ڈا کے نفل پڑھنے شروع کر دے، ایماندار نہ دسو یہ وڈی نیکی ہے کہ وہ دی دیکھ بھال کرنا وڈی نیکی ہے؟ جس نیکی دا جڑا وقت ہوئے گا اس موقع دی وہ نیکی سب نال افضل ہوئے گی۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور میں مثال دینا، جناب محمد، درود پاک پڑھتے رہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض نے مثال دے طور تے تواڈے چ کوئی بندہ فیصلہ آباد میرے گھر ہوندا ہے، مہمان بنتا ہے، ہن اس وقت سب نال بڑی نیکی کی ہے؟ جدو مہمان آیا میں دروازہ کھولاں، سلام کراں، سینے نہ لگاواں، بیٹھ کے بٹھاواں،
جو میسر ہے کھلاواں پلاواں، دکھ دی بات سنا، یہ ہے نیکی، مہمان دی مہمان نوازی۔ ایماندار نہ دسو گھر مہمان آیا ہوئے وہی دھیان نال گل سننا نیکی ہے کہ کول مسلح ڈا کے تسبیح پھیرنا نیکی ہے؟ اتنے تسبیح پھیرنا مل کے بولو وڈی نیکی؟ یعنی بعض علماء دا خیال ہے کہ حتمی طور تے کسی بھی نیکی دے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے سب نالوں اعلیٰ نیکی ہے، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھیا ہے ایک پورا رسالہ اس موضوع تے لکھیا ہے۔ امام صاحب فرماندے نے کہ عام حالات اندر، نارمل حالات اندر کوئی ایمرجنسی بھی نہ ہوئے تے سب نالوں وڈی نیکی پتہ کیڑی ہے؟ کہ جس رب نے پیدا کیتا ہے، جس رب نے زندگی دیتی ہے، جڑا ساڈے ساواں دا مالک ہے تے مر کے جدی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، سب نالوں وڈی نیکی ہے کہ بندہ اپنی زبان تے اس اللہ دا ذکر جاری رکھے۔ اللہ پاک دا ذکر اے فرضاں تو بعد سب نالوں بڑی نیکی ہے۔ لیکن بعض ائمہ نے ایک ہور گل لکھی ہے، میں وہ نال زیادہ اتفاق کرنا۔ بعض ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ فرض نماز تو بعد سب نالوں بڑی نیکی وہ 2 رکعت نفل نماز ہے۔ کیوں؟ او دے اندر قیام بھی ہے، او دے اندر رکوع بھی ہے، او دے اندر سجدے بھی نے، او دے اندر تشہد بھی ہے، او دے اندر اللہ پاک دا ذکر بھی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو آئیے میں تشاں احباب دے سامنے بلا تاخیر 2 رکعت نفل نماز دی اہمیت بیان کراں، شان بیان کراں، مقام بیان کراں، طاقت بیان کراں، اور اس زندگی دا سب نالوں قیمتی خزانہ بیان کراں کہ جیڑا انسان تنہائی دے اندر شوق دے نال نوافل پڑھدا ہے، شوق دے نال قیام کردا ہے، شوق دے نال رکوع کردا ہے، شوق دے نال سجدے کردا ہے، اللہ پاک اس نو برکتاں کنیاں عطا کردا ہے، رحمتاں کنیاں عطا کردا ہے۔ اللہ جاندا جے بڑے دکھ دی گل جے جنہ اسلام نے سانو نفل نماز دے نال جوڑیا ہے، ساڈا رشتہ نفل نماز دے نال اس قدر زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے سورج گرہن لگ جائے، چند گرہن لگ جائے، نیرا ہو جائے، ساری کائنات نیرے چ ڈب جائے، تے اللہ پاک نے نکلن دا رستہ کی بیان کیتا ہے؟ صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف، فرمایا سورج گرہن لگ گیا، چند گرہن لگ گیا، ہن نظر نہیں آتا کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میرے کو دعا کرنا تہاڈا کام ہے، کائنات نو نور و نور کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ اللہ نہ کرے بارش رک جائے، قید سالی دا دور ہے، ہن بارش طلب کرنے واسطے اسلام نے کی دسیا ہے؟ کوئی دھاگا، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی تویز کو نبی پاک دے کے گئے ہون؟ صلاۃ الاستسقاء، فرمایا کھلے میدان دے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ پاک اپنی رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دیں گے۔ اللہ جاندا جو لاہوریو توجہ میرے بار رکھیا جے، میں کئی ٹبر خاندان کئی لوگ جاننا دھیاں دیاں شادیاں کردے نے، پلاٹ لیندے نے، مکان لیندے نے، بڑے بڑے اہم فیصلے کردے نے، لیکن 2 رکعتاں پڑھ کے دعائے استخارہ نہیں کردے۔ 5 منٹ دی گل ہے کہ بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے دعائے استخارہ کرے، 5 منٹ کٹ کے 2 نفل پڑھ کے دعائے استخارہ نہیں کردے، 2 سال عدالتاں دے اندر دھکے کھاندے رہندے نے، ساری زندگی پریشان رہندے نے۔ آؤ لوگو 2 رکعت نفل نماز بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ تو انہوں نے میں حدیث سنا لگا مسلم پاک چوں، ذرا مدینے والے دے درود پڑھو نا، جناب محمد۔ درود دے اندر کوئی محبت نہیں نظر آ رہی، کیونکہ کانفرنس دا نام ہے محبت مصطفیٰ، تے میں ذرا محبت مصطفیٰ دے حوالے نال چند باتاں تہاڈے نال کراں۔ اے تے سنتے رہندے ہو، مینوں ہنے ایک بار دوست نے نا بڑا خوبصورت فلیکس دکھایا ہے جے دے اندر درود دے بارے لکھیا ہے۔ کوئی شک نہیں درود نال نیکی بھی ملدی ہے، درجہ بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوندا ہے، لیکن میں کتاب چ پڑھیا جیڑا بندہ درود شریف بہت زیادہ پڑھے نا، درود دی برکت دے نال اللہ لا علاج تو لا علاج بیماریاں تو بھی شفا عطا فرما دیندے ہیں۔ اور میں ایک حدیث دی شرح پڑھیا جڑا بندہ پڑھدا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا نماز والا درود شریف پڑھدا ہے، اینا جڑا ٹکڑا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی مکمل درود سنن النسائی اندر موجود ہے۔ یہ دا معنی کی ہے؟ اے میرے اللہ
میں اپنے نبی پاک نو نہیں ویکھیا، میرے نبی پاک نے میرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑیاں کوششاں کیتیاں، مالکا میرے نبی پاک نو میری خاطر بڑا ستایا گیا، میرے تک دین پہنچان لی تے میرے نبی پاک نے بڑے صدمے اٹھائے، یا اللہ میں سونے دی زیارت تے نہیں کر سکیا، اے شرف لے گئے ابو بکر، اے شرف لے گئے سیدنا عمر و عثمان و علی، پر یا اللہ جے میں نہیں ویکھ سکیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں دعا کرنا یا اللہ میرے نبی پاک دے درجے بھی بلند کر دے تے میرے نبی پاک دی آل دے درجے بھی بلند کر دے۔ جیڑا درود شریف نو بنا لوے نا اپنی زبان دا ورد دا معنی کی ہے؟ سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، دکان تے بیٹھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اکھاں نم نے دل نرم ہے، سونے دیاں خدمتاں دا ایک سمندر او دے دل دے اندر موجزہ نے درود شریف پڑھدا ہے۔ لاہوریو شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، اس طالب علم دا بول اپنے متھے تے لکھ کے لے جاؤ، جڑا درود شریف نو اپنی زبان دا ورد بنا لے، اینی طاقت ہے درود پاک اندر، درود جدی زبان دا ورد بن جائے او دے جسم اندر کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اور اینی درود شریف چاہت اور محبت نہ پڑھیا کر۔ بڑے بڑے زندگی چ واقعات نے، لیکن ایک واقعہ نہیں مینوں بھولدا، میرا دل کردا میں تانوں بھی سنا دیاں، تے جے میں واقعہ سنا کے اپنی گل ختم کر دیاں تے انشاءاللہ میں حضرت ساجد حافظہ اللہ دی مسجد چون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ توجہ میرے بار رہی تے ایمان تازہ ہونا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ سی، تقریباً 3-4 سال پرانی گل ہے، آخری عشرہ تے میں نا عصر دی نماز پڑھ کے کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھا تے ایک نا بزرگ کالے جے رنگ دا میرے سجے بنے آ کے بہ گیا تے انج کمب کے دعا کرے، بڑی رو کے دعا کرے، خدا دی قسم جو لاہوریو میں دل دے اندر سوچیا، میں کہا مالکا میں تے زندگی چ یہو جی ایک دعا نہ آپ کیتی ہے نہ کسی نو کردیاں ویکھیا ہے، اینی رکت، اینی آہوزاری، اینا رونا، ایڈی خشیت دے نال اللہ پاک تیرے کولوں منگ رہا ہے۔ میرے دل چ دا بڑا پیار پیدا ہویا، میں دل چ سوچیا اے فارغ ہوئے یہ نا انٹرویو کرنا ہے، کتھوں آیا ہے، کنی بری آیا ہے، کی کردا ہے۔ جدو دعا کر کے فارغ ہویا جان لگا، میں بٹھا لیا تے میں سلام کر کے سب تو پہلے پوچھیا اجیت اول مرہ، آپ یہاں پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں؟ پہلی باری میں کیا آئے ہو؟ اندر لا 26 مرہ، اس تو پہلی دفعہ 26 دفعہ میں رمضان دے سارے روزے بیت اللہ چ افطار کر کے گیا۔ میں کہا شاید سال بعد چھٹی ہوندی ہوئے گی، رمضان چاہ جاندہ ہوئے گا۔ پھر میں پوچھا، میں کہا حج ہی تھا، آپ نے کوئی حج بھی کیا، حج بھی کیتا جے؟ اندر نعم 36 مرہ، میں بیت اللہ دا حج کیتا ہے تے 36 دفعہ کیتا ہے۔ کی کراں تیرے پلاٹ، کی کراں تیریاں کمیٹیاں، کی کراں تیریاں گڈیاں، کی کراں تیریاں دکاناں، جے سال چ ایک واری بھی مالک دے در تے جانا نصیب نہیں، رب دی قسم ہے بینک بیلنس تیرے لیے عذاب بن جائے گا ہی۔ اگر اللہ نے مال دیتا ہے تو کم از کم سال چ 1-2 دفعہ اللہ دے در تے ضرور جایا کر۔ اور جڑی گل میں کرنی چاہنا، آخر تے میں انہوں پوچھیا دس تیری زندگی کیسی پئی گزردی ہے؟ منوں نے جواب دیتا، اج بھی میرا ایمان تازہ ہے، منوں آندا شاب اے نوجوان منوں پوچھنا زندگی کیسی گزردی ہے پئی؟ آندا درود پڑھن واسطے اللہ پاک نے مدینے والا معصوم امام دے چھڈیا، ہور رب کولوں کی لینا؟ درود پڑھدا رہنا، آفتہ ٹلدیاں رہندیاں نے، راواں کھلدیاں رہندیاں نے۔ آؤ لوگو اہل حدیث دے قریب تے آؤ، ساڈی دعوت تے غور تے کرو۔ آؤ جڑی بات میں دسنی چاہنا صحیح مسلم دے اندروں، ہن میں تانوں درود دے بارے چند چیزاں سنائیاں نے، ذرا مجمع جھوم جائے۔ جناب محمد، اچھا کئیاں دی عادت ہے، پتہ نہیں عادتوں مجمور ہے، مڑ کے باہر ویندے نے، جن نے آنا انشاءاللہ سٹیج تے آنا، تیار میرے بار رکھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مسلم دے اندر آپ نے فرمایا رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نے فرمایا صحابہ دنیا ایک طرف، دنیا دے خزانے ایک طرف، دنیا دے ہیرے ایک طرف، دنیا دے موتی ایک طرف، دنیا دے جواہرات ایک طرف، دنیا دا درہم و دینار ایک طرف، دنیا دا پیسہ روپیہ ایک طرف، اور صبح دیاں 2 سنتاں جو صبح دی جماعت تو پہلے ادا کیتیاں جاندیاں نے، وہ 2 رکعتاں ایک طرف۔ میں رب دا نبی اس بات دا فیصلہ دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا تے دنیا دے خزانے بھی مل کے صبح دیاں 2 سنتاں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں بات اکثر کہا کرنا، بیماریں دے پریشان نہ ہویا کر، مکروہ سے دے پریشان نہ ہویا کر، بیٹیاں دے دکھ نے دے پریشان نہ ہویا کر،
کرائے دا مکان ہے تے پریشان نہ ہویا کر جے صبح اٹھ کے فجر تو پہلے 2 سنتاں پڑھ لینا رب دی قسمیں تیری عزت دا مقابلہ کرون دے خزانے بھی نہیں کر سکتے 2 رکعت نفل نماز طاقت ہے قوت ہے تنہائی دی اندر کثرت اور محبت دے نال رکعت پڑھیا کر آئیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا سنو ذرا اللہ دا پاک کلام قرآن سن کے سبحان اللہ کہندے رہے ہو درود پاک پڑھتے رہے ہو تو جو میرے ور رکھے ہو میں انشاءاللہ بڑے اہم دلائل اور چند واقعات سنانا چاہنا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو آؤ اے لوگو میں نفل نماز دی شان بیان کراں میں دکھاں دا علاج بیان کراں میں پریشانیاں دا علاج بیان کراں مصیبتاں دا علاج بیان کراں او کہن والے اللہ پاک نے بیٹا عطا نہیں کیتا اللہ پاک نے صحت عطا نہیں کیتی میرے اللہ پاک نے مینوں کاروبار عطا نہیں کیتا آؤ لوگو میں آسان حل بیان کراں جدنا اللہ پاک رحمتہ کردا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو اگر مدد طلب کرنی ہے اللہ پاک دے کولوں دے صبر کر کے مدد طلب کرو نماز پڑھ کے مدد طلب کرو جیڑا بندہ صبر کر کے مدد طلب کردا ہے نماز پڑھ کے مدد طلب کردا ہے رب دی مدد کردا ہے آؤ اے لوگوں نفل نماز پڑھن دا سب نالوں پہلا فائدہ کی ہے صحیح البخاری جو ایک روایت پڑھنی چاہنا حدیث قدسی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا اوے لوگو حدیث قدسی سنو اللہ پاک دا پیغام فرمایا جڑا میرا بندہ نفل پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے نفل پڑھ پڑھ کے میرا بندہ میرے اینے قریب آ جاندا ہے اینے قریب آ جاندا ہے میں اپنے بندے دا محب بن جانا تے میرا بندہ میرا محبوب بن جاندا ہے آؤ اے لوگو اللہ پاک دی محبت مل دی جے بندہ نفل نماز پڑھے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر اللہ پاک وتر نماز نال پیار کردا ہے تے وتر پڑھن والے نال بھی اللہ پیار کردا ہے جے تو چاہنا رب تیرے نال پیار کرے وتر 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 نماز دے اندر غفلت نہ کریا کر ایک حدیث پاک اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ چاش دی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک اونوں اپنا قرب عطا کر دیندا ہے اللہ پاک اونوں اپنی محبت عطا کر دیندہ ہے حضرات آئیے میں سب نالوں پہلا فائدہ نفل نماز دا بیان کر چکے ہیں اگر چاہندے ہو اللہ پاک دا قرب مل جائے چاہندے ہو اللہ پاک پیار کرے پھر نفل نماز پڑھیا کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نوجوان زندگیاں برباد کر دیندے نے ایک ایس ایچ او دا قرب پان واسطے ایک ایم پی اے دا قرب پان واسطے ایک ایم این اے دا قرب پان واسطے ہاں ایک وزیر اور منسٹر اور افسر دا قرب پان واسطے اے بڑے پاپڑ بیل دے جوانی برباد کر دے وقت برباد کر دے نہ دن ویندا نہ رات ویندا تے جے تو چاہنا نہ تینوں رب دا قرب مل جائے رب دے قرب دی مٹھاس مل جائے رب دے قرب دی حلاوت مل جائے فرمایا تنہائی دے اندر میرے بندیا لمبے سجدے لمبے قیام لمبے رکوع کرنا تیرا کام ہے تے اپنیاں محبتاں دے سارے خزانے دے دینا میں رب العالمین دا کام ہے آئیے لوگوں میں ایک دوسرے سوال دا جواب دینا چاہنا توجہ میرے وال رب دا واسطہ توجہ میرے وال اکثر لوگ میرے کو سوال کر دینے مولانا سمیع اللہ ساجد کو سوال کر دینے مولانا بیان کرو میں شکر گزار بننا چاہنا اللہ نے پوتا عطا کیتے نے رب نے کاروبار عطا کیتا رب نے جوانی عطا کیتی ہے رب نے صحت عطا کیتی ہے اللہ نے عزت عطا کیتی ہے قاری صاحب میں اللہ دا شکر گزار بننا چاہنا آؤ لوگوں میں شکر گزاری دا بہترین طریقہ بیان کراں اللہ پاک دی قسمیں جے رب نے تینوں شکر گزار بنایا ہے جے رب نے تینوں مالدار بنایا ہے جے رب نے تینوں صاحب اولاد بنایا ہے اور میرے جوانا جے تیریاں راتاں میو ہسپتال اندر نہیں گزر دیاں جے تیریاں راتاں نیشنل ہسپتال اندر نہیں گزر دیاں جنرل ہسپتال اندر نہیں گزر دیاں اگر
چلڈرن ہسپتال اندر نہیں گزر دیا. مالک نے تینوں صحت عطا کی دی ہے, اللہ نے مال عطا کیتا ہے, کاروبار عطا کیتا ہے, تے تو چاہنا ہے اللہ پاک دا شکر گزار بندہ بن جائے. شکر گزار بندہ بنن دا سب نالوں بہترین طریقہ ہے وے. اللہ فرماندے نے میرے بندے اپنی تنہائی دے قیام بہتر کر لے, اپنی تنہائی دے رکوع بہتر کر لے, اپنی تنہائی دے سجدے لمبے کر لے, میں تیرا نام اپنے شکر گزار بندیاں دی فہرست اندر شامل فرما لواں گا. اللہ دیو بندے ہو جے چاہندے ہو نا اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ, پھر میرے کو فتویٰ لین دی لوڑ نہیں, مولانا ساجد نوں ٹیلی فون کر کے پوچھن دی لوڑ نہیں. حضرات اگر تسی یہ چیک کرنا چاہندے ہو, نمبر لگانا چاہندے ہو, اللہ دے شکر گزار بندے جے یا رب دے نشکرے بندے جے, اپنی تنہائی چیک کر, اپنی خلوت چیک کر, اپنا بند کمرہ چیک کر. اگر تنہائی دی اندر لمبے قیام کرنا ہے, اگر تنہائی دی اندر لمبے رکوع کرنا ہے, اگر تنہائی دی اندر لمبے سجدے کرنا ہے, اگر تنہائی دی اندر اپنے رب دے سامنے سجدے پہ کے رونا ہے, میں تینوں مبارک باد دینا, تو اللہ دا شکر گزار بندہ ہے, تو رب دا قریبی بندہ ہے. تے جے تیری تنہائی دی اندر سجدے نہیں, تیری تنہائی دی اندر نفل نہیں, تیری تنہائی دی اندر رکوع نہیں, تو رب تو ٹوٹ چکے ہیں, نشکرے بندیاں دی صف دی اندر آ چکے ہیں. آؤ لوگوں میں اپنے مسلک دی دعوت کی دینی چاہنا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک نے زندگی دے اندر کوئی ایسا غم پیدا نہیں کیتا, کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کیتی, کوئی ایسی مشکل اللہ نے پیدا نہیں کیتی جڑی مشکل اللہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دور نہ کردا ہوئے. آؤ اے لوگوں, بڑی تو بڑی پریشانی دا حل تعویذ نہیں جے, بڑی تو بڑی پریشانی دا حل چھلا نہیں جے, کڑا نہیں جے, دھاگا نہیں جے, قبراں دا طواف نہیں جے. اس گئے گزرے دور دے اندر محبت مصطفیٰ کانفرنس کرا کہ اہل حدیث پیغام کی دینا چاہتا ہے. اگر تو چاہنا ہے اللہ تیریاں مشکلیں ٹال دے, اگر تو چاہنا ہے اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے, اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے قرضے اتار دے, 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کریا کر, اللہ رحمتاں دے سب خزانے عطا کر دے. آئیے میں صحیح البخاری جو ایک واقعہ بیان کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, توجہ توجہ, سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام انہاں نو لے کے سیدہ سارہ نو لے کے نکلے نے. چل دیاں ایک پنڈ دے قریب تو گزرے, ایک علاقے دے قریب تو گزرے. پتہ لگا کہ اس علاقے دا جڑا بادشاہ, اس علاقے دا جڑا وڈیرا ہے, بہت بڑا زانی, بہت بڑا بدکار, بہت بڑا بے حیات, بہت بڑا ظالم ہے. المنتظر نے سیدہ سارہ علیہ السلام دے نال بدی دا ارادہ کیتا ہے, بے حیائی دا ارادہ کیتا ہے, زنا دا ارادہ کیتا ہے. ویکھ لو کنی مشکل کڑی ہے, کنے پریشانی دی کڑی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پیراں تلے زمین نکل گئی, سیدہ سارہ علیہ السلام دے پیراں تلے زمین نکل گئی ہے. کسے بھی عزت والی عورت واسطے, عزت والے خامد واسطے تے نالوں بڑی مصیبت کی ہو سکتی ہے کہ وہ دی بیوی دی عزت داؤ تے لگ دی نظر آ رہی ہوئے, یا وہ عورت جیڑی ہے بدکاری اندر شکار ہوندی نظر آ رہی ہوئے. سیدہ سارہ علیہ السلام نے جدوں ویکھے ہے اے بادشاہ ظالم جیڑا ہے انہاں نو بند کمرے دے اندر لے گیا ہے, تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے وضو کیتا ہے. وضو کر کے اماں نے 2 رکعتاں پڑھیاں, تے 2 رکعتاں پڑھ کے اماں جان بد دعا کر دیاں نے, دعا کر دیاں نے, تے کیاں دیاں نے, اے میرے اللہ میں اج تک بدی نہیں کیتی, میں اج تک بدکاری نہیں کیتی, اللہ میں تیرے نبی دی عزتاں تے کافر بے ایمان میرے تے مسلط نہ کریں. اے لاہوریو 2 رکعت پڑھ کے اماں سارہ نے بد دعا کیتی ہے, بادشاہ زمین اندر غرق ہو گیا ہے, بادشاہ
بادشاہ زمین اندر دھنسنا شروع ہو گیا ہے تے جدوں ماں نے ویکھیا زمین اندر دھنسدا جا رہا ہے اما نے دعا کی تھی اللہ اینو باہر کڈ دے جے زمین اندر دھنس گیا تے دے فوجی پھر سانو سزا دین گے اے بدبخت جدوں باہر نکلے ہے جڑا خون ہی گندا ہے جدی نگاہ ہی گندی ہے اللہ پاک دی قسم ہے او بدبخت جڑا بدی بدکاری تو کدی نہیں باز آوندا انہیں پھر بدی دا ارادہ کیتا ہے اما جان نے پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے بد دعا کی تھی ہے اٹھاؤ صحیح البخاری دی اندر میں پڑھے ہے امام الانبیاء میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اما جان نے 2 رکعت نماز پڑھ کے جدو بد دعا کی تھی اے جڑا بادشاہ اما دے قدماں چ جھک جاندا ہے آندا ہے بی بی اللہ واسطے مینوں معاف کر دے میں تیرا رستہ چھڈیا ہے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجر خدمت واسطے دے دیتی ہے جانی میری یہ بیٹی ہے ہن میرے گھر نہیں رہنا ایک اس پاک دامن عورت دی ساری خدمت میری بیٹی تو کرنی ہے اس پاک باز مرد دی خدمت کرنی ہے سیدہ سارہ علیہ السلام حضرت حاجر نو لے کے نکلے سیدنا ابراہیم نے انہاں دے نال شادی کر لئی ہے اور لاہوریو 2 نفل پڑھن دی اتنی برکت ہے اللہ نے زنا تو بھی بچایا ہے اللہ نے خدمت گزار عورت بھی عطا کی تھی ہے سیدنا ابراہیم نے انہاں نے شادی کی تھی ہے تے اسماعیل پیدا ہوئے اللہ نے سیدہ حاجر دی لڑی چوں امام الانبیاء نو پیدا فرما دیتا ہے کی کرا میں تیرے لاہور دیاں ملنگڑیاں کی کرا تیرے لاہور دیاں کلندرنیاں ساریاں مائی سارا دی میں جتی تو قربان کر دیا تیرے لاہور دیاں ملنگڑیاں میں ماں سارا دے ڈبٹے تو قربان کر دیا میری ماں سارا نے کوئی تریس نہیں پہنیا میری ماں سارا نے کوئی چھلا نہیں پہنیا میری ماں سارا نے کوئی دھاگا نہیں پہنیا لوگوں سنو دعوت اہل حدیث اگر مشکل چو نکلنا چاہندے ہو پریشانی چو نکلنا چاہندے ہو ہر قسم دی آفت تو بچنا چاہندے ہو بند کمرے دی اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا تیرا کم ہے تیرے من دی مراد نو پوریا کر دینا رب العالمین دا کم ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین توجہ میرے والو لوگو 2 رکعت نفل نماز رب دی قسم اے جدی تنہائی دی نماز بہتر نہیں او دی اکھ اندر حیا نہیں او دے دل اندر سکون نہیں جس بندے دی تنہائی دے سجدے بہتر نہیں او دی زبان بھی گندی او دی نگاہ بھی گندی زندگی دے سارے معاملے بگڑ جاندے نے بکھر جاندے نے الجھ جاندے نے جے بندہ تنہائی اندر اچھی نماز نہ پڑھے آؤ لوگو اگر چاہندے ہو کہ دوانو اللہ پاک دا قرب مل جائے صلاۃ النوافل یا عباد اللہ نفل نماز شوق نہ پڑھیا کر چاہندے ہو شکر گزار بن جاؤ نفل نماز شوق نہ پڑھیا کر اگر چاہندے ہو اللہ پاک تواڈیاں مشکلاں ٹال دوے مصیبتاں ٹال دوے نفل نماز شوق نال پڑھیا کر آؤ لوگوں میں صحیح البخاری جو ایک اور واقعہ بیان کراں ذرا محبت نہ درود پڑھو ہاں جناب محمد جناب محمد کئی لوگ آندے نے وہابی بے پیرے اللہ دی قسم اسی بے پیرے نہیں بے مرشدے نہیں کتھے مینوں محمد حسین شیخ پوری یاد آئے میرے شیخ پوری فرمایا کر دے ساڈا نبی امام اماماں دا وسے می درود سلام دا میں غلام انہاں دے غلاماں دا تو غلام انہاں دے غلاماں دا جدے سر شفقت دا سرائے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ظلم دا موقع ملے گا بغیرتی دا موقع ملے گا بے حیائی دا موقع ملے گا نجائز تعلقات دا موقع ملے گا گندیاں کالاں دا موقع ملے گا گندیاں میساں دا موقع ملے گا لیکن یاد رکھو لوگو اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے 2 رکعت نفل نماز کنی طاقت کنی قوت ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جریج علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، حضرت جریج ایک اللہ دے بہت بڑے پیارے ولی گزرے نے، توجہ میرے بال، حضرت جریج دے بارے میں بخاری دے اندر پڑھے ہیں، ماں دی خدمت دے اندر غفلت ہو گئی ہے، ماں دی خدمت دے اندر کمی ہو گئی ہے، حضرت جریج تے ازمائش آ گئی ہے، جوانوں میں رب دی عزت دا واسطہ دے کے کہندا جے بڈھی ماں نو پریشان نہ کری، بڈھے باپ نو پریشان نہ کری، اللہ پاک دی قسم جڑے لوگ بڈھے باپ نو تو کر کے بلاندے نے، بڈھی ماں نو تو کر کے بلاندے نے، جنہاں نے بڈھے باپ نو دکھی کیتا ہے، ماں نو دکھی کیتا ہے، اللہ جوانی دا نور ہی ختم کر دیندا ہے، اللہ تیریاں نیکیاں بھی برباد کر دیندے نے۔ اج اس ماں نو تو کر کے بلانا ہے، ظالمہ اس باپ نو تو کر کے بلانا ہے، اجے تے تو ماں دے پیٹ اندر ہی ہے تے تیری ماں نے ادوں دیاں امیداں لائیاں، میرا پت جوان ہوئے گا تے مینوں حج کرائے گا، ادوں دا تیرا باپ امید لگا کے بیٹھا ہے، میرا باپ میرا پت جوان ہوئے گا تے میں بہ کے اپنے پت دی کمائی کھاواں گا، میں رک کے دعا کرنا، محبت نہ آمین کہنا، جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا۔ حضرت جریج رحمہ اللہ دے کولوں ذرا غفلت ہو گئی ہے ماں دی تابعداری دے اندر، تے ویکھو لوگو ازمائش کیویں آئی، ایک عورت نے الزام لگا دیتا ہے، اس بدبخت عورت نے کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ اے جڑا جریج نے میرے نال بدی کیتی، بدکاری کیتی، زنا کیتا ہے، اے نتیجے دے اندر جڑا میں بچہ چکی پھرنی ہے، اے جریج دا بچہ نے زنا کیتا ہے تے نتیجے دے اندر بچہ نکلیا ہے۔ اللہ دی قسم لوگاں نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا نہ تحقیق کیتی، اس جریج دا خیمہ نہیں نہ گرا دیتا ہے، مار کے حضرت جریج نو انہاں نے لہو لہان کر دیتا ہے۔ جریج نے بڑا کیا ویریو میں زنا نہیں کیتا، ویریو میں بدی نہیں کیتی، لیکن انہاں نے ایک گل نہیں سنی، مار کے لہو لہان کر دیتا ہے۔ کہ حضرت جریج بالآخر ایک ہی گل کہندے نے دعونی اصلی، یار ٹھہر جاؤ مینوں وضو کر کے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لین دو، مینوں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لین دو۔ سیدنا جریج رحمہ اللہ نے جدو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وضو کیتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کیتی ہے، وہ چھوٹے جے بچے دے پیٹ چ ماریا تے کہن لگے بچیا بول کے دس تیرا باپ کیڑا ہے، تے دودھ پیندا بچہ بھی بول کے کہندا ہوئے لوگو جے نفلاں دے اندر طاقت ہوئے، جے سجدیاں دے اندر طاقت ہوئے، جے رکوع دے اندر طاقت ہوئے، جے پورے لگن دے نال بندہ اپنے رب دے سامنے قیام کرے تے پھر بچے بھی بول دینے، پھر ظالم بادشاہ بھی ذلیل و خوار ہو جاندے نے۔ جدو سیدنا جریج نے انی گل کہی بچیا بول کے دس، دودھ پیدا بچہ گواہی دے کے آندا ہے میرا باپ جریج نہیں بلکہ میرا باپ دے فلاں جنگل دا چرواہا ہے، فلاں بکریاں چارن والا ہے، میری ماں نے اودے نال بدی بدکاری کیتی ہے۔ اوے لوگو جدوں لوگاں نے ویکھیا کہ جریج نے جدوں بلایا تے دودھ پیندا بچہ بول گیا ہے، کہن لگے جریج تیرا خیمہ سونے دا بنا دیے، فرمان لگے نا مینوں سونے دے خیمے دی لوڑ نہیں، کیونکہ رب دا ولی دنیا دا بھکھا نہیں ہوندا، رب دا ولی دنیا دا لالچی نہیں ہوندا۔ اوے لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا، رب دے ولی تے مشکل آئی، آفت آئی، مصیبت آئی، انہیں اے نہیں کیا یا اللہ حضرت ابراہیم دے صدقے مصیبت ٹال دے، نبی نوح دی طفیل مصیبت ٹال دے، حضرت آدم علیہ السلام دے وسیلے نہ میری مصیبت ٹال دے، بلکہ سیدنا جریج نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اللہ پاک نے عزت دی حفاظت کیتی ہے۔ آؤ لوگ اگر اپنی عزتاں دی حفاظت چاہندے ہو، ظالماں دے ظلم تو بچنا چاہندے ہو، بند کمرے اندر نفل نماز پڑھیا کر، تنہائی اندر نفل نماز پڑھیا کر، شوق دے نال سجدے رکوع کریا کر، اللہ دین و دنیا دے سب خزانے عطا کردا ہے۔ اج یہ تے گل بڑی تو ڈہٹائی دے نال کہنا ہے لو جی میرے کو بیٹیاں نے مینوں بیٹا نہیں ملیا، میں بڑی معذرت نال تیرے کو سوال کرنا، کنے نفل پڑھ کے تنہائی دے اندر کنے نفل پڑھ کے تو آج تک دعا کیتی ہے اللہ مینوں پتر دے دے، اللہ میرے قرضے اتار دے، اللہ میری ماں نوں صحت دے دے، سرجنا کو لے کے جانا ہے، ڈاکٹراں کو لے کے جانا ہے، حکیماں کو لے کے جانا ہے، کدی 2 رکعتاں تنہائی چ پڑھ کے ماں واسطے ہاتھ چکنا ہے، باپ واسطے ہاتھ چکنا ہے۔ اوے لوگو اللہ انقلاب پیدا کر دیندا ہے۔ میں ایک صحیح حدیث اندر پڑھیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی زمین بصرے دے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا کہ عرصے تو بارش
بارش نہیں ہو رہی, زمین دا بیڑا غرق ہو رہا ہے, زمین بنجر ہو چکی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے تشریف لے آئے, انج زمین دے باہر اپنا مصلا ڈایا, وضو کیتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھی ہے, ہاتھ چوک کے رب کو دعا کر دینے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے. اے لاہوریو ہاتھ تھلے بعد چو آئے نے, اللہ نے رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرما دیتیاں نے. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یار میں گل مکدی مقامہ جڑی میں تیجی گل پیا کرنا نا, اللہ بڑی تو بڑی مشکل, بڑی تو بڑی خواہش پوری کردا, میں کی کراں, میرا دل نہیں کردا میں واقعہ بیان کراں, لیکن چونکہ واقعہ صحیح ہے. امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر اس واقعہ نو نقل فرمایا ہے. اے میں صحیح واقعہ تواڈے سامنے بیان کر کے تواڈے سامنے اہمیت بیان کرنی چاہنا, حیثیت بیان کرنی چاہنا کہ جیدی تنہائی دے اندر نفل نے اور نفلوں تو بعد دعا ہے, اس دعا دے اندر کتنی طاقت اور قوت اللہ پاک نے رکھی ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھے آن کریو شاید زندگی جو پہلی دفعہ تسی یہ صحیح واقعہ سنیا ہوئے. میں جدوں دا پڑھیا میں تے حیران ہی ہو گیا, اللہ دی قسم ہے. میں سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر پڑھیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے چند بندے چلدے جا رہے نے, چلدے جا رہے نے, چلدے قبرستان دے قریب تو گزرن لگے, آپس گلاں کردے نے, یار 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کریے, اللہ قبر چو کسے مردے نو باہر کڈے تے سانو کوئی قبر دے حالات دسے, سانو کوئی موت دیاں سختیاں دے بارے دسے. آقا فرماندے نے انہاں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ کے رب دے کولوں دعا کیتی ہے. آقا علیہ السلام بیان فرماندے نے قبر چو ایک مردے نے اپنا سر باہر کڈیا, کوئی افسانہ نہیں, میں پھر رک کے کہہ رہا ہاں, صحیح واقعہ میں بنی اسرائیل دا بیان کر رہا ہاں. انج ایک مردے نے اپنا سر باہر کڈیا ہے تے بول کے انہیں قبر دے حالات دسے نے, تے نال مردے نے آکھیا ویریو زندگی دھیان نال بسر کریا جے, مینوں مریا نو 1 سال گزر گیا ہے تے اجے تک میں موت دی گرمی محسوس کرنا, اجے تک میں موت دی تپش محسوس کرنا, اجے تک میں موت دی حرارت محسوس کرنا. پھر وہ مردہ قبر دے اندر چلا گیا تے قبر آپ ہی بند ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی طاقت جے نفلاں دے اندر, اتنی طاقت اتنی قوت نفل نماز دے اندر, اللہ دی قسم تیری زندگی دے جڑے معاملے اٹک گئے نے, لٹک گئے نے, اور میرے ویر تنہائی دے اندر نفل پڑھ کے دعا کریا کر. اللہ دی قسم اللہ نفلاں تو بعد دی دعا رد نہیں کر دے. اچھا کئی میرے ویر بھرا آندے نے شیخ صاحب میں تے حافظ قرآن نہیں, میں تے قاری قرآن نہیں, میں اپنے نفل نماز دے اندر لمبا قیام کیویں کر سکنا. آئیے میں تواڈے سامنے کا آسان طریقہ بیان کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جے تانوں قرآن دا 1 سپارہ بھی یاد نہیں ہو سنیو تہاڈی موج لگ گئی جے, گولڈن آفر سنہری موقع, ادھا سپارہ بھی یاد نہیں, سپارہ بھی یاد نہیں, کل واللہ تے تانوں یاد ہے جدوں اشراق پڑھن لگو یا چاشت پڑھن لگو یا نفل پڑھن لگو یا رات نو اٹھ کے ہنے جا کے تسی بستریاں تے سونا ہے, سون تو پہلے 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت دے اندر پہلے قیام دے اندر فاتحہ پڑھن تو بعد قل ہو اللہ 1 واری پڑھ, قل ہو اللہ 10 واری پڑھ, قل ہو اللہ 100 واری پڑھ, قل ہو اللہ 200 واری پڑھ, قل ہو اللہ 1000 دفعہ پڑھ. اللہ تیری نفل نماز نو لمبیاں بنا کے قبول بھی کر لے گا تے اللہ پاک تینوں جنت دیاں بلندیاں عطا بھی کر دے گا. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے, حرام نہ کھاندا ہوئے, عقیدہ اودا سونا ہوئے, 10 واری قل ہو اللہ پڑھدا ہے, اللہ جنت دے اندر ایک محل تعمیر فرما دیندے نے. یار ویسے ایماندار نہ سوچیا جے, دھیان میرے ول کریا جے, اگر اج سانوں موت آ جائے, کوئی 1 رکعت بھی ساڈے کو ہے جہدے تسی کو 500 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی ہوئے, کوئی 1000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی ہوئے, کوئی 200 دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہوئے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ بالناس اسی چوم کے پڑھی ہوئے. پوچھو علماء دے کولوں, میری جماعت دے ذمہ دار علماء کرام تشریف فرمانے, یہ رفع الیدین کرنا نبی پاک دی سنت ہے, اچھی آمین کہنا نبی پاک دی سنت ہے, پیراں نال پیر ملانا جے نبی پاک دی سنت ہے. تے اللہ دی قسم نفل نماز دے اندر ایک آیت نو پڑھنا, جھوم کے پڑھنا, رو کے پڑھنا, اے بھی میرے نبی پاک دی نادر سنت ہے تے میرے نبی پاک دی محبوب سنت ہے.
سیدنا عمر دے بارے تو جو میرے والوں نوجوانوں سیدنا عمر دے بارے میں پڑھے ہے رات نو جدو نفل نماز پڑھ دے او محبت مصطفیٰ سننے والوں جدو رات نو نفل نماز پڑھ دے حضرت عمر کئی گھنٹے کھلو کے ایک ہی عید پڑھ دے رہیں دے انما اشکو بثی و حزنی اللہ انما اشکو بثی و حزنی اللہ جے کچھ نہیں ہوندہ تے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہی پڑھدا رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرۃ واقعی نا یہ 100 واری پڑھو تو کنے ڈکیا 100 واری پڑھو 1000 واری پڑھو لیلۃ القدر میں بھی جا گیا ہوئے گا بیت اللہ بھی گیا ہوئے گا چیک کر میں بھی چیک کراں تو بھی چیک کر اللہ پاک دی قسم ہے میں کتاب چ پڑھیا جو لاہوریو جدن بندے دے تنہائی دے نفل بہتر ہو جاندے نے اللہ ادن تو زندگی دی مٹی نو بھی اللہ سونا بنا دیندا ہے بیڑا غرق ادو ہوندا ہے بندہ جدو نجی محفلاں وچ گندے مساق کردا ہے موبائل دا گندا استعمال کردا ہے نیٹ دا گندا استعمال کردا ہے جے تینوں کوئی نہیں ویندا تے تیرا رب تے ویندا ہے ساری نحوست دی وجہ ساری بربادی دی وجہ زبان دا گندا استعمال ہے نیٹ دا گندا استعمال ہے کاش میری تیری زبان اندر سنجیدگی آ جائے میرے تیرے موبائل اندر اللہ دا دین آ جائے اور میری تیری تنہائی دی اندر نوافل اور سجدے آ جان اللہ فرماندے نے بندیا تنہائی دے اندر نفل نماز پڑھ کے میرے کولوں جو منگدا چلا جائے گا تیرے رب ہون دی قسم ہی تینوں عطا کردا چلا جاواں گا اچھا اے تے مسئلہ تسی سنیا نا بندہ جماعت نہ نماز پڑھے تے کنیاں دا ثواب ہے سارے نہ بولے ہو پھر بولو توجہ میرے وال 2 روایتاں بے 25 درجہ وفی روایت بے 27 درجہ جڑا بندہ فرض نماز جماعت نہ پڑھدا ہے 5 نمازاں دا ثواب یا 27 دا ثواب سنو اے لاہوریو میں ایک صحیح حدیث تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ تنہائی دے اندر 2 نفل سونے پڑھدا ہے کلا اللہ 27 نفلاں دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے اللہ فرماؤندے نے مینوں چنگا ہی بڑا لگدا اے ہی میرا خالص بندہ اے ہی میرا پیارا بندہ جن نے مینوں ویکھیا بھی نہیں تے قیدی بن کے میرے سامنے کھڑا ہے قیدی بن کے میرے سامنے رکوع کردا ہے میں نے کتاب چ پڑھیا سنن نسائی دے اندر توجہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کردے نا یار اسی کوئی مطلب ایک وہی اتری ہے کہ 3 دفعہ تو ود کے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھنا سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا لمبا رکوع کردے ہوئے جوانوں ایک صحابی بیان کر دے نے ایک دفعہ میں نبی پاک نو رکوع وچ ویکھیا کم و بیش اللہ دے پاک پیغمبر نے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ رکوع کیتا کی مطلب جنی دیر چ تسی سورۃ البقرہ پوری پڑھ دے ہو نبی پاک نے ایڈا لمبا رکوع فرمایا ہے تیری زندگی چ ایسا رکوع ہے تے میں سلام کرن لئی آیا جے نہیں تے پھر میں ایک پیغام دین آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین حضرات توجہ میں آخری گلاں کراں پہلی گل ہے جڑا بندہ نفل سونا پڑھدا ہے اللہ پاک دا قرب ملدا ہے بندہ شکر گزار بندا ہے بڑیاں تو بڑیاں مشکلاں اللہ نفل نماز دے ذریعے ٹال دیندا ہے آؤ لوگوں میں چوتھا فائدہ بیان کراں سنن نسائی سنن نے ابی داؤد دے اندر میں پڑھیا ہے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت والے دن جو بندے دیاں نمازاں نو گنیا جائے گا اللہ کہن گے میرے بندے دیاں نمازاں چیک کرو جدوں نمازاں چیک کیتیاں گئیاں تے نمازاں گھٹ گئیاں مل کے بولو نمازاں فرشتے کہندے نے اللہ عذاب دئیے فرمایا نہیں عذاب نہیں دینا چیک کرو انہیں نفل پڑھے نے ہاں اللہ پڑھے نے جے میرے بندے نے نفل پڑھے نے تے اج فرضاں دی کمی میرے بندے دی نفلانہ پوری کر دیو فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ فَأَكْمِلُوا لَهُ فرضاں دی کمی نفلانہ پوری کر دیو اے لوگوں میں 5واں فائدہ بیان کراں اللہ دی قسم بخشش دا خزانہ جے 2 رکعت نفل نماز جڑا بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آندا ہے اللہ میں بھول گیا مینوں معاف کر دے اللہ پاک گناہ معاف کر دیندا جے اللہ پاک جنت واجب کر دیندا جے آئیے میں تواڈے سامنے ایک حدیث بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے یوسف دے بارے میں پڑھیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تے حضرت یوسف جڑے نے انہاں دی تیمارداری لی چلے گئے. جدو تیمارداری لے گئے المجمل کبیر دے اندر حدیث موجود ہے تے حضرت ابو درداء فرماندے نے یوسف دس تو کی لینا ہے. حضرت یوسف فرمان لگے ہے چچا ابو درداء تہاڈی میرے ابو عبداللہ بن سلام دے نال دوستی رہی ہے تے چاچا جی تسی بیمار ہو گئے ہو تے میں تہاڈا پتہ لین لئی آیا. چاچا جی مینوں پتہ لگا تسی بیمار ہوئے ہو تو میں تہاڈی تیمارداری لی آیا. حضرت ابو درداء بڑے درویش آدمی سن, بڑے نیک آدمی سن. میں دعا کرنا محبت میں آمین کہنا. اے میرے اللہ سیدنا ابی درداء میرے پیغمبر دے ساتھی جتھے لیٹے نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. انہاں دا ایک واقعہ سناواں. 80 جلداں چ ایک کتاب ہے تاریخ دمشق, انہوں تاریخ ابن عساکر بھی کیا جاتا ہے. وہ میں صحیح سندنا ایک واقعہ پڑھیا, توجہ فرمائیو. یہ حضرت ابو درداء جدو موت و حیات دی کشمکش دے اندر انج اپنے بستر تے لیٹے تے اپنے بچیاں نوں کہن لگے پترو جڑے اونٹ تے میں سفر کردا رہا او دا نام ہے دمون. انہاں نے پیار نال اپنے جانور سواری دا نام رکھیا. جڑے اونٹ تے میں سفر کردا رہا پترو اونٹ میرے کول لے کے آؤ. بچے کہن لگے ابا جی تواڈے کو اٹھیا نہیں جاندا بیٹھیا نہیں جاندا تسی اونٹ نوں کی کہنا ہے. لگے نہیں میرے بیٹا میرے کو لے کے آؤ. اوے لاہوریو بچیاں نے نکیل پکڑی ہے تے انج اونٹ لے کے آئے. حدیث اندر میں پڑھیا انج اکھاں بھر کے اونٹ پلوے ویندے نے تے نالے آندے نے لا تو خاصمنی عند ربی غدن. اوے دمون اونٹ میں اللہ دی قسم تینوں کدی دھوپے نہیں بنیا, کدی چارہ گھٹ نہیں دتا, کدی تیرے تے ظلم نہیں کیتا. اگر کوئی بندہ میرے کول تینوں منگن بھی آیا تے میں انہوں دسیا اینا بھار چک سکدا جے وعدے دے تے بھار نہ پایا جے. لیکن دمون اونٹ اکٹھیاں رہندیاں بندے کولوں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے. اگر میں تیرے نال کوئی زیادتی کیتی ہوئے مینوں دنیا تے معاف کر دے, کل قیامت والے دن میرے رب نوں میری شکایت نہ کریں. معافیاں منگن والے جانوراں کو معافیاں مانگ ہے, اونٹاں کو معافیاں مانگ ہے, تو سسرال کولوں معافی نہیں مانگدا. اج اس سسر نوں گندیاں گالاں دینا ہے, سس نوں گندیاں گالاں دینا. او بدبختا جنہیں 20 سال اپنی بچی جوان کر کے پال کے پڑھا کے کلمے دے نام تے تیرے اگے ٹور دتی ہے. اج انہوں قد دے تانے دینا ہے, رنگ دے تانے دینا ہے, چہیز دے تانے دینا ہے, غربت دے تانے دینا ہے. ساریاں تیریاں ٹکراں تیرے منہ تے مار دتیاں جانیاں نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوئے نہ باتاں دا. جے تو سنگ دل درندہ گھر دے اندر اپنی بیوی نوں رلانا ہے. او لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا ہے, اے جانوراں کو معافی مانگ ہے, اسی بڈھے باپ کو معافی نہ منگیے, بڈھی ماں کو معافی نہ منگیے. حضرت ابو درداء فرماندے نے یوسف میرا پتہ لین آیا. ہاں میں پتہ لین آیا. حضرت یوسف فرماندے نے میں اللہ دے نبی پاک کو سنیا. ابو درداء فرمان لگے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے کہندا ہے اللہ میں بھول گیا میرے کو بڑے گناہ ہو گئے نے. حضرت پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے, بلکہ بندے دے گناہاں نوں نیکیاں اندر اللہ تبدیل فرما دیندے نے. آؤ اے لوگوں بخشش بھی مل دیئے جے بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے. تیرا اپنوں پتا کیا کر منظور دعا مولا. میں پہلا مشرا پڑھا بڑی محبت دے نال آمین کیا جے. کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا. میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے, میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے, مینوں تیتھوں آوندا حیا مولا. کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا. میرے عیباں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت کولوں ود نہیں. ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا. اللہ نفلہ نال گناہ معاف کردا ہے. ایک واقعہ البدایہ والنہایہ چ پڑھیا, میں حیران ہو گیا. ایک عورت گزری ہے, او دا نام ہے ملکہ زبیدہ رحمہ اللہ. اے ہارون رشید دی بیوی حج کرن جدوں گئی نا, انہیں ویکھیا عرفات دے میدان چ حاجی جڑے نے پانی دے مسئلے چ نا بڑے پریشان ہوندے نے. مشکیزہ ہے انہاں کول پانی مک گیا, وضو کیتا پانی مک گیا, استنجا کیتا پانی مک گیا. انہیں کیا کسی طرح کوشش کر کے نا عرفات دے میدان چ نا نہر لے کے آؤ, حاجیاں نو پانی ملنا چاہیے. دسن والے دسیا بڑا خرچہ آئے گا. ملکہ زبیدہ کہنے لگی تسی نہر کھودو
ایک ایک سٹ تے ایک ایک ضرب تے اگر ایک ایک دینار بھی خرچہ آیا تو میں وہ بھی خرچ کر دیا۔ اس دور دے اندر انہیں تواڈے ملک پاکستان دی کرنسی دے مطابق تقریباً 4 ارب روپیہ خرچ کر کے نہر زبیدہ دا اہتمام کیتا ہے۔ آپ فوت ہو گئی، خواب دے اندر ایک عزیز نے ویکھیا تے پوچھیا کہ ملکہ تینوں تے اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے گا، کیوں؟ ایتھے تے کوئی کتے نو پانی پلائے تے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے، تو تے اللہ دے مہماناں حاجیاں واسطے نہر دا اہتمام کیتا ہے، تینوں تے رب نے معاف کر دیتا ہوئے گا۔ سنو اے لوگو لاہوریو، جڑا ملکہ زبیدہ نے جواب دیتا، کہندیاں نے اے تے بڑا وڈا عمل ہے جڑا اللہ نے میرے کولوں لیا ہے، مینوں تے اللہ نے ایک عمل دی وجہ تو معاف کر دیتا ہے۔ میں رات نو سون لگی، اللہ دی جلالت، اللہ دی کبریائی، اللہ دی وڈیائی اپنی نگاہاں دے سامنے رکھ کے 2 نفل پڑھ کے سوندی سا۔ کدی میں رات اپنی بستر تے نہیں لیٹی جب تک میں رب نو یاد کر کے او دی جلالت نو یاد کر کے 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھی ہوئے۔ اے 2 رکعتاں مالک نو انیاں پسند آئیاں نے، اللہ پاک نے زندگی پر دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ احباب گرامی قدر نبی پاک دی شفاعت ملدی ہے۔ مسند احمد بن حنبل دے اندر ایک میں حدیث پڑھی ہے، ایک بچہ میرے پاک پیغمبر دی خدمت کردا ہے، خدمت کردیا ایک دن میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا حاجہ، تیری کوئی ضرورت ہے، تیری کوئی لوڑ ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی ہاں میری ایک لوڑ ہے، ان تشفع لی یوم القیامہ، میری ایک ہی لوڑ ہے اللہ دے نبی قیامت والے دن میری شفاعت فرما دے آج۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا سی میرا تے خیال ہے سی کوئی ستو مکے ہون گے، کوئی جو مکے ہون گے، یا گھر چ کوئی آٹے دی لوڑ ہوئے گی، چلو تیری ضرورت پوری کر دیاں گے۔ جڑی تو گل کہی ہے قیامت والے دن سفارش کر دیو، من علامہ کا حاضہ، اے تیرے دل چ گل کنے پائی ہے؟ تے عقیدہ بڑا سونا ہے، کہنے لگا علامہ نی ربی، میرے دل چ گل پائی ہے تے میرے رب نے پائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اگر میری شفاعت چاہی دیئے تے نفل نماز شوق نہ پڑھیا کر، جڑا نفل نماز شوق نہ پڑھتا ہے اللہ پاک قیامت والے دن انہوں میری شفاعت نصیب کرے گا۔ اے لوگو آؤ اگر چاہتے ہو اللہ جنت دے اندر درجے عطا فرمائے، جنت دے اندر بلندی عطا فرمائے تے نفل نماز زیادہ تفصیل اب تر نہیں میں جانتا، حضرت بلال دا سنتا رہی ہو نا، مونٹے ہونٹ نے، کھردرے رخسار نے، کھردرے ہونٹ نے، کالا رنگ اور کوئی حسب و نسب نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں کئی وراں اللہ دی جنت گیا، میں جدوں بھی جنت گیا بلال نو اپنے سامنے ویکھ کے۔ یہ معراج دا واقعہ نہیں، ایک دفعہ دا واقعہ نہیں، کئی دفعہ دا واقعہ ہے۔ ایک دن نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی تے حضرت بلال نو پھڑ لیا۔ آپ نے فرمایا او بلال دس کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضرت بلال فرماندے نے ہور تے مینوں کوئی نہیں پتا، 2 گلاں نے انہاں تے مینوں بڑی امید ہے، 2 عمل میرے بڑے پیارے۔ ایک دے فرماندے نے اللہ دے نبی میں جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، ما عزمت قط الا وصلیت رکعتین، اللہ دے نبی میں جدوں بھی اذان آمدا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ آقا فرماندے نے او میرے بلال تیرا نفل نماز نہ لینا پیار ہے، اس پیار دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنت دیاں بلندیاں عطا کر دتیاں نے۔ اے لوگوں سوچ لو کتھے کھڑے جے، زندگی دے 30 سال 35 سال 40 سال گزر گئے نے، چیک کرو ساڈے نوافل کیسے نے۔ اللہ دیو بندیو اگر تنہائی دے نوافل بہتر ہو جان، اللہ پریشانیاں دور کردا جے، رحمتاں عطا کردا جے، دل نرم کردا جے، اکھاں نو نم کردا جے، برائی دی نفرت پیدا کردا جے۔ اے جڑے نوجوان کہندے نے کر صاحب میں سگریٹ نہیں چھڑ سکیا، میں گانے نہیں چھڑ سکیا، یا کوئی نجائز عورتاں دے تعلقات نہیں چھڑ سکیا، نکاحاں دی آوارگی نہیں چھڑ سکیا، اللہ دی قسم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے رب کولو دعا کریا کر۔ جڑا بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے رب کولو دعا کردا ہے اللہ مینوں فلاں گناہ تو چھٹکارا نصیب کر دے، اللہ دے دل دے اندر گناہ دی نفرت پیدا کر دیندا ہے، نیکی دی محبت پیدا کر دیندا ہے۔ آئیے میں آخری بات سنا کے اجازت چاہنا، اگر چاہتے ہو نا جنت ملے، جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھ ملے، اے دا طریقہ بھی ہے یار تہاڈا تے اللہ دا بڑا فضل ہے، نہ تسی شرک کردے ہو نہ تسی بدعت کردے ہو، عقیدہ تو ادو سنت اللہ نے دیتا ہے تے رزق حلال کماؤندے ہو، کتے زندگی دے اندر تنہائی دے نفل آ جان
اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا کرے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب میرے پیغمبر نو آندے نے، اللہ دے پیغمبر دی خدمت کردے نے۔ ایک دن میرے پیغمبر نے فرمایا ربیعہ منگ جو منگنا چاہنا ہے۔ حضرت ربیعہ فرماندے نے اسالک مرافقتک فی الجنہ، سونےو جنت بھی چاہی دیئے تے جنت دے اندر تہاڈا گوانڈ بھی چاہی دا ہے۔ 14-15 سال چھوٹی جی عمر ہے، آپ نے منگ، گھوڑا نہیں منگیا، سونا نہیں منگیا، چاندی نہیں منگی، مدینے جو پلاٹ نہیں منگیا، فرمایا سونے ہو جنت بھی چاہی دیئے تے جنت اندر تو آٹا چوپڑیاں نالے دو جنت بھی چاہی دیئے، ساتھ بھی چاہی دے۔ سنو اے محبت مصطفیٰ، اتنی محبت جے میری مصطفیٰ نو امت دے نال تے امتی نو میرے مصطفیٰ دے نال۔ آپ نے اے نہیں کیا نا اوے پت میرے نال تے ابراہیم علیہ السلام نے ہونا ہے، میرے نال تے نبی نوح علیہ السلام نے ہونا ہے، میرے نال تے عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے، میرے نال تے حضرت یحییٰ و زکریا، حضرت داؤد و سلیمان، انبیاء و رسل جنت دے اندر میرے کول ہونگے۔ میرے کول منگ کوئی اور چیز، پیغمبر علیہ السلام نے یہ گل نہیں کہی، صرف اتنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اچھا اے ہی ارادہ ہے، اور تے کوئی ارادہ نہیں۔ آندہ سونے ہو جنت چاہیے دیئے، جنت ساتھ چاہیے ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کر لے، تنہائی دے اندر نفل پڑھیا کر، اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر میرا ساتھ بھی عطا فرما دینگے۔ آؤ اے لوگو، مشکلات دا حل نفل نماز جے، اللہ دے قرب دا حل نفل نماز جے۔ اچھا امان در نے گل دسیا جے، اسی اللہ دے گلے شکوے تے بڑے کرنے ہاں، اسی کنے کے نفل پڑھ کے اپنی پریشانیاں لی دعا۔ لوگ آندے نے بخاری بخاری بخاری، امام بخاری دا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ تو وجہ دسا مقام کیوں؟ حالانکہ صحیح مسلم بھی حدیث دی کتاب ہے، جامع ترمذی بھی حدیث دی کتاب ہے، النسائی بھی حدیث دی کتاب ہے۔ امام بخاری نو شان پتہ کیوں ملیا ہے؟ امام بخاری نے جڑیاں 7,500 حدیثاں لکھیاں نے نا بخاری چ، 15,000 نفل پڑھ کے لکھیاں۔ ہر حدیث لکھن تو پہلے کنے نفل پڑھے؟ سارے بولو۔ ہر حدیث تو پہلے 2 نفل پڑھے۔ آج اللہ پاک نے صحیح البخاری نو اتنا شان دیتا ہے، کوئی عالم انی دیر تک عالم بانی نہیں سکتا جنی دیر تک صحیح البخاری نہ پڑھ لوے۔ تو کیوں جی پھر انشاءاللہ تو انہوں سپارش پورے یاد نہیں، تو قل ہو اللہ یاد ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے نا، انشاءاللہ تو نہ نوافل نفل پڑھو گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ بڑی ٹھلی ہے تو اڑی پڑھو گے۔ ہاتھ کھڑے کرو ہے کہ دعا کرنا تاڑے لی، ہاتھ چکو انشاءاللہ کہ دعا کرنا۔ اللہ پاک جنہاں نے ہاتھ چک لیا انہوں بیت اللہ چ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ انہوں مدینے پاک چ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور میں ایک اور بھی دعا کرنا، یا اللہ جدو موت دا وقت آئے، اللہ اپنی موت تو پہلے جڑی فرض نماز ہے سانو باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ تے میں ایک دعا کرنی چاہنا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا۔ ایتھے تو مسجد دے اندر 57 سال نمازاں پڑھدا رہے، 58 سال نمازاں پڑھدا رہے، بیت اللہ جا کے ایک پڑھ لے۔ نبی پاک نے فرمایا 57-58 سال دیاں نمازاں ایک پاسے، بیت اللہ دی ایک نماز ایک پاسے، یہ دا اجر بھی زیادہ ہے، شان بھی زیادہ ہے، مقام بھی زیادہ ہے تے درجہ بھی زیادہ ہے۔ لو میں مصرع پڑھنا محبت نہ مل گیا جے کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا۔ ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے، لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے، تے واوا نشے نے اتھے صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا۔ ایڈیو پیپسی کو لے کس کم دے، ایڈیو پیپسی کو لے کس کم دے، پی پی کے معدے بھی برباد ہو گئے تے گلے بھی خراب ہو گئے، ایڈیو پیپسی کو لے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، ایڈیو پیپسی کو لے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اے میرے وقت دے ہنجو تاں تھم دے،
حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کدوں کماؤنا ہی صبح کماؤنا ہی شام کماؤنا ہی اے میرے اللہ میری جیب اجازت نہیں دیں دی میرے حالات اجازت نہیں دیں دے پر جذبہ نہیں میرے مال کا ہوں ہی پر لا دے میں اڑ کے مدینے ٹر جاں ہوں ہی پر لا دے میں اڑ کے مکے ٹر جاں کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا اے جڑے مسجد نبی منارے نے چونکہ محبت مصطفیٰ دا پروگرام ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے نال آندن جی بھابی مدینے نال پیار نہیں کر دے اللہ دی قسم اسی مدینے نال ایڈا پیار کرنے ہیں مدینہ ساڈی شان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈا ایمان مدینہ ساڈی آن مدینے ورگی ساڈی اذان اسی مدینے نال پیار کیوں نہ کریے مدینے اندر ساڈا نبی سلطان اے جڑے مسجد نبی منارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتھے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اوتھے کملیاں وانگ رولا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا احباب گرامی قدر میں پون گھنٹے دے اندر جڑا پیغام دیتا ہے نا عقیدہ تہاڈا سونا ہے حلال رزق تسی کماؤندے جے اپنے آپ نو کلیاں نہیں سمجھنا 2 رکعت نفل تنہائی چ پڑھ کے رب کو دعا کرو انشاءاللہ چند دن گزرن گے اللہ دین دنیا آخرت دے سب خزانے نصیب فرما دے گا ایک رکعت دے اندر 100 وری کل ہو اللہ پڑھو 500 دفعہ کل ہو اللہ پڑھو ایک آیت بار بار پڑھو انشاءاللہ جدم تنہائی دے نفل بہتر ہو گئے ادھر زندگی دے سارے معاملے بہتر ہو گئے وگرنہ اگر بندہ تنہائی اچھے نفل نہ پڑھے نگاہ بگڑ جاندی جے زبان بگڑ جاندی جے دل بگڑ جاندا جے انسان شیطان دے ہتھ دا کھلونا بن جاندا جے اور ٹبراں دے ٹبر خانداناں دے خاندان فحاشی نے برباد کر دیتا ہے بد زبانی نے برباد کر دیتا ہے یہ دی وجہ کی ہے کہ تنہائی دے اندر نفلاں چ دل نہیں لگدا میرے نے ایک ریاض شیخ نے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی مینوں کہن لگے شیخ اے جدوں دا موبائل آیا نا جوال موبائل جدوں دا آیا ایک مسئلہ حل ہو گیا میں کہا شیخ کیڑا مسئلہ کہندے نے شیخ جدوں میں پہلے کتاباں پڑھدا سا نا فلانا امام جڑا ادھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ادھی رات قیام چ کھلوتا ہے رکوع چ اللہ دے سامنے تسبیح پڑھدا ہے سجدے کردا ہے تشہد کردا ہے ساری رات ہی روندا رہندا ہے مینوں نا یقین نہیں سی ہوندا میں آنا سا یہ کہو جے لوگ نے اسی تے کدی جھوٹے نہیں آندے نے جدوں دا موبائل آیا مینوں گل سمجھ آ گئی ہے میں وینا کہ کئی نوجوان چوکاں 'چ کھڑے ہوندے نے پیکج لائے ہوندے نے ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گلاں کردے رہندے نے انہوں نے نہیں پتا کھبے کی ہو رہا ہے سجے کی ہو رہا ہے کنے بلایا ہے کتنے جانا ہے گلاں کر رہے ہیں 2 گھنٹے گزر جاندے نے آندے نے مینوں گل سمجھ آ گئی ہے اصل گل ہے دل لاؤن دی دل بھاویں موبائل نہ لا لو تے بھاویں رب نہ لا لو اصل گل ہے دل لاؤن دی جے 3 گھنٹے موبائل تے گلاں کر نہیں نا تو تھکدا تے جڑے رب والے نے نا اور رب اگے رو کے بھی نہیں تھکدے اور رب اگے قیدی بن کے بھی نہیں تھکدے اے لوگو کسے شے دی کمی نہیں میں تانوں نہیں کہندا امریکہ دا گریبان پکڑو میں تانوں نہیں کہندا انڈیا دا گریبان پکڑو اس وقت میرے ملک دے جو حالات نے اور کل ڈیفینس دے اندر پھر بم دھماکہ انہاں ظالماں کیتا ہے اور نوجوانوں جے کچھ نہیں کر سکدے تے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے انہاں ظالماں دی بد دعا بھی نہیں جے کر سکدے کم از کم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے ملک دی سالمیت لئی دعا کریا کر فوج لئی دعا کریا کر وطن لئی دعا کریا کر مجاہدین لئی دعا کریا کر علماء لئی دعا کریا کر اور دنیا دے ظالماں لئی بد دعا کریا کر میرا ایمان ہے اگر آج بھی کوئی نوجوان تنہائی دے اندر اپنے رب دے کھیڑے پہ کے آنسو بہا دے آج بھی اللہ دا عرش کام بجھائے گا آج بھی اللہ دی رحمت موج اور جوش دے اندر آئے گی کمی ہے تنہائی دی پاکی دی کمی ہے تنہائی دے سجدے دی کمی ہے تنہائی دے نفل دی اللہ دے حضور دعا ہے محبت نامین کہنا اللہ تنہائی دے نفل نصیب فرما اللہ تنہائی دے سجدے نصیب فرما اور جو کوئی سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ھذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين